اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق راتوں کی۔ تو ناظرین، اس سے کئی مفسرین نے مراد لیا ہے کہ یہ جو 10 جو راتیں ہیں وہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی راتیں ہیں، اور فجر سے مراد جو ہے وہ ایک تو مطلقاً فجر کا وقت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے یا یوم نحر کا دن ہے۔ تو لہذا ناظرین، ان دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہی الفاظ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر دوں تاکہ جو ہے وہ برکات حاصل ہو جائیں آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان 10 دنوں کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ کس وجہ سے دی گئی ہے؟ اس وجہ سے دی گئی ہے ناظرین کہ ان 10 دنوں کے اندر جو حج کی ایک عظیم الشان عبادت ہوتی ہے، اور حج جو ہے وہ مسلمانوں کے پر فرض ہے، ہر مسلمان صاحب مال پر، صاحب استطاعت پر جو وہاں تک پہنچ سکتا ہو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ تو حج اسلام کے اراکین میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ تو اس بنا پر کہ حج کی عبادت کی جاتی ہے اس پہلے عشرے کے اندر، اور دوسرا اس پہلے عشرے کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے جو حج کا رکن اعظم ہوتا ہے، عرفہ کا دن کا قیام، اور اسی پہلے عشرے کے اندر ناظرین یوم النحر کا دن ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن۔ تو 10 ذی الحجہ کا دن بھی بڑا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ تو لہذا اس بنا پر اس عشرے کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو پہلے تو میں کچھ آپ حضرات کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کیے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر، یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ کو جتنا ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالح محبوب ہیں اتنا پورے سال میں کسی اور دنوں کے اندر نہیں ہے۔ یعنی ان دنوں کے اندر عمل صالح کو اختیار کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو اسی لیے کہ یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ آتا ہے ناظرین، جیسے رمضان مبارک کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے دنوں کے اندر جو یہ 10 دن ہیں ان دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب یعنی ایک تو مطلقاً ہے نا کہ بھئی ہم نے جو حجاج ہیں وہ تو حج کریں گے، اور جو غیر حجاج ہیں وہ کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے، اور یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن 1 سال ما قبل اور 1 سال ما بعد کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشر، کہ جب یہ عشرہ داخل ہو جائے، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، تو فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُكَلِّمَنَّ ظُفْرًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخنوں کو بھی نہ کٹوائے۔ یعنی یہ ایک مستحب عمل ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جس شخص نے بھی قربانی کرنی ہو تو اس کو چاہیے، اچھا ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً، یعنی اس میں ارشاد فرمایا کہ اذا اراد بعضکم ان یضحی، کہ جو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو یہاں تو وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد کر دیا، فرما دیا کہ جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس عشرے میں کیا ہے کہ بھئی جیسی، یعنی ابھی تو ہو سکتا ہے چاند ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ہو، کل آخری دن ہو، تو اب کیا کرنا ہے، اپنے ناخنوں کو نہیں کٹوانا، ناخنوں کو کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، بالوں کو نہیں کاٹنا، بالوں کو نہیں جیسے اکھیڑنا، تو یہ کیا ہے، یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ یہ جو مستحب ہے، سنت ہے، یہ اس کا ایک ہی معنی کے اندر ہے کہ ایک بہترین عمل ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو مت کٹوائیں، یعنی وہ آپ آج کٹوا لیں، کل کٹوا لیں، اور جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد نہ کٹوائیں۔ اچھا یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں ناظرین، یہ ایک مستحب، ایک سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو بہت ہلکا سمجھا جائے، اس کو کوئی ویلیو نہ دی جائے۔ تو فرض اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض تو کمپلسری ہے نا بھئی، کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ واجب بھی یہی ہے، وہ بھی فرض کے حکم میں ہوتا ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ لیکن سنت اور مستحب عمل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں کہ بھئی چلو گناہ نہیں مل رہا تو نہیں کرنا، نہیں، اس کو کرنا چاہیے، اور جو آدمی کر سکتا ہے تو اس کو جس نے ارادہ کیا ہے قربانی کا، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے ناظرین؟ اس میں حکمت یہ ہے، دیکھیں حجاج کرام جب جاتے ہیں اور جب وہ ایام النہر، یوم النہر کے دن جب قربانی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حلق کرواتے ہیں، اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ احرام باندھتے ہیں حج کا، احرام باندھنے کے بعد اب وہ اپنے جسم کے بالوں کو نہیں کٹواتے، اپنے ناخنوں کو نہیں کٹواتے۔ تو جب تک وہ قربانی نہیں کرتے ناظرین، اس وقت تک وہ اپنے بالوں کو، ناخنوں کو نہیں کٹواتے یا نہیں کاٹتے۔ تو اور جب احرام باندھتے ہیں تو وہ اس عمل کو اختیار کرتے ہیں، تو لہذا وہ حضرات جو قربانی کر رہے ہیں وہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ تشبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو اصل کیا چیز ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ ایک شباہت اختیار کر رہا ہے، کس کے ساتھ؟ حجاج کے ساتھ، حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے کہ جیسے وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے، ناخنوں کو نہیں کاٹتے، تو اب یہ شخص بھی جو ہے اپنے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان سے مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور محبوب کی مشابہت بھی دیکھیں، ان کا طریقہ اختیار کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، ان کی صورت اپنانا اور ان کے راستے پہ چلنا، یہ بھی ایک محبوب ہے، یہ عمل محبوب عمل ہوتا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یہ حکم دیا گیا، تو اب اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا اگر کوئی شخص نہیں کر سکا، مثال کے طور پر اس کو یاد نہیں رہا، وہ کر نہیں سکا، اب اس کے ناخن بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، بال بھی بڑے بڑے ہو گئے، اور اب وہ اس قابل ہیں کہ بھئی ان کو کٹوانا ضروری ہے ورنہ وہ کراہت کے زمرے میں آ جائیں گے، ناخن بڑے ہیں اور زیر ناف بال بڑے ہیں، مونچھوں کے بال بڑے ہیں جو ہونٹوں پہ آتے ہیں، تو لہذا اب اس کے لیے بہتر مستحب عمل یہ ہے کہ وہ کٹوائے، کیونکہ اگر وہ نہیں کٹوائے گا تو وہ تو کراہت کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس نے اہتمام نہ کیا ہو۔ تو اہتمام کیا ہے کہ پہلے سے کٹوائیں تاکہ آپ کی 10 دن گزر جائیں اور حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ تو لہذا اس بنا پر ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو دیا۔ تو ایک اور حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے،
اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ تم میں سے جب کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے، تو فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے رک جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کٹوائے نہ۔ اور اب یہ حکم جو ہے صرف اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اور اس کے جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ایک جو فرد ہے اس کے لیے ہے، وہ کرے۔ اب ناخنوں کو نہ تو کٹوانا ہے، نہ توڑنا ہے، نہ کھانا ہے، بالوں کو نہ اکھیڑنا ہے، نہ کاٹنا ہے، نہ کٹوانا ہے۔ اچھا میں نے عرض کیا کہ یہ سنت عمل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ کیا کرے، وہ جو ہے اپنے اس معاملے کو جو ہے اور زیادہ جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے وہ کر سکتا ہے، مشابہت اختیار کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور فضائل کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ وہ جو اعمال صالحہ کے اعتبار سے میں نے عرض فرمایا تھا کہ ایام الافضل منها فی حاذی قالوا والجہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعمل فی ایام افضل منها فی حاذی قالوا والجہاد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قال والجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، تو فرمایا کہ اللہ کو ان دنوں میں یہ نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، اور یعنی کیا کہ جتنے بھی آپ تکبیر، تحلیل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اسی طرح سے تحلیل، تکبیر، تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ سارے جو اذکار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یوم عرفہ کا دن روزے کا رکھنا، اور ان دنوں میں حج کا کرنا، جو حاجی ہیں ان کا حج کرنا، اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں قربانی کا کرنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جہاد سے بھی بڑھ کر، یعنی جہاد اگر کوئی کرتا ہے ان دنوں میں، کہا نہیں، جہاد سے بھی بڑھ کر یہ عمل ہے، اور کہا ہاں وہ شخص جو جہاد پہ گیا ہوا تھا واپس ہی نہیں آیا، شہید ہو گیا، اس کی بات اور ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ وہ احراق الدم ہے، کہ جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، جو قربانی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ شروع کے ایام ہیں، اور ان ایام کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں خصوصیت کے ساتھ یہ بڑے مبارک دن ہیں، اور کئی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بھئی یہ دن جو ہے وہ اتنے افضل دن ہے کہ اس کی جو راتیں ہیں وہ ہر رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے، ہر دن جو ہے وہ رمضان کے دنوں کی عبادت کا ثواب ہے، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں۔ چلیں اس درجے میں تو کم سے کم کہ بھئی انسان جو ہے وہ عمل کر لے، نیکی کا عمل کرے، مطلب یہ تو بات طے ہے نا کہ بھئی یہ فضیلت والے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر ہمیں جو ہے کثرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تکبیر کریں۔ تکبیر کیا؟ اللہ اکبر، تکبیر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید الحمدللہ رب العالمین، اور تسبیح سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، اور پھر کلمتان حبیبتان، دو کلمے بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر ہلکے ہیں، وہ ثقیلتان علی المیزان، اور میزان پر بھاری ہیں۔ وہ کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو کلمے بڑے ہی اہم کلمے ہیں ناظرین۔ تو ان کا ذکر کریں، ان کا اہتمام کریں، اور لاہ العیانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا الحج اشہر معلومات، کہ حج معلوم مہینوں کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو حج کا مہینہ ہے وہ تو ذی الحجہ کا ہے۔ تو وَأُذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں جو ایام ہیں، معلوم دن ہیں، اور وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ جو 5 ایام ہیں ناظرین،
یہ 5 ایام جو ہے وہ حج کے ایام ہیں، کیونکہ حاجی جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو منی میں پہنچ جاتا ہے اور پھر 8 ذی الحجہ منی میں گزارتا ہے، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرتا ہے، پھر 9 ذی الحجہ سے نکلتا ہے غروب کے بعد اور مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے، مغرب عشاء کی نماز وہاں پڑھتا ہے، اور پھر صبح جو ہے وہ منی آتا ہے۔ منی کے اندر ناظرین جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو جو ہے یوم النحر کو وہ کیا کرتا ہے، قربانی کرتا ہے اور پھر حلق کرواتا ہے، پھر طواف زیارت کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین ایام ہیں، یعنی آتا ہے کہ سب سے بہترین دن یوم عرفہ کی فضیلت اپنی جگہ بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی یہ دن اتنا برکت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں پر کرم کر رہا ہوتا ہے، ان کی مغفرت فرما رہا ہوتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اسی دن شیطان بڑا ناراض ہو رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے اللہ کی رضا کو دیکھ کر، کیونکہ اللہ کی رحمت امت کے گناہگاروں کے اوپر برس رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے اندر جب رحمت کا نزول ہو رہا ہو، برکتوں کا نزول ہو رہا ہو، تو ناظرین اس وقت کے اندر پھر سب سے بڑی عظیم عبادت کیا ہے؟ عظیم عبادت جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ روزے کی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر ہفتے کے اندر 2 روزے رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن اور پیر کے دن۔ پیر کے دن کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ یومن ولدت فیہ، کہ میں اس دن پیدا ہوا، اور جمعرات کے دن اس لیے کہ وہ یومن کہ اس دن جو ہے میرے پر جو ہے وہی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اور اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو اب وہ روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ پیدائش کا دن ہے، قرآن کے نزول کا دن ہے، بعثت کا دن ہے، اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اب یہ ساری برکت والا ٹائم ہے، تو اس وقت کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ ناظرین سعودی عرب میں تو چاند نہیں ہوا، اور UK کا بھی اعلان ہو جائے گا، تو آپ حضرات جنہوں نے ابھی بھی ارادہ کیا ہے قربانی کا، تو ان کے لیے کل کا دن ہے، اور آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لیں، بال وغیرہ کٹوا لیں، اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف وغیرہ کر لیں، تاکہ جو ہے وہ اور پھر کوشش کریں کہ بھئی جس دن ان کی قربانی جب تک نہ ہو اس دن تک وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ تو ایک مستحب عمل ہے، ثواب ملے گا، ایوری ڈے کے حساب سے ثواب ملے گا، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تو اور جیسے میں نے آج یہ گفتگو کی تو چاند بھی نہیں ہوا، تو کل آپ کے پاس کل کا دن ہے، آج کا دن بھی ہے، تو لہذا اس پر عمل کریں سنت پر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑی اچھی اپرچونٹی ہے۔